عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما چلو امتحان لیا جائے. کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں, ایک بکری بیچ دو, کیا ہوتا ہے, نفع ملے گا. اور یہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں ریوڑوں کو چراتے ہوئے بھیڑیوں کا بکریاں کھا جانا تو معمول کی بات ہوتی ہے. اپنے آقا کو کہہ دینا بھیڑیے نے حملہ کیا تھا, ایک آدھ بکری کھا گیا, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس کو یہ بات کہی, ساتھی کہتے ہیں اس چرواہے نے اپنے منہ کو پھیر لیا اور کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ, اپنے آقا کو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے, یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کہاں ہے, اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ مراقبے کی کیفیت, وہ دروازہ کھلا ہے, سارے دروازے بند ہو جائیں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے اس جملے کا اثر ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دل پہ اتنا زیادہ ہوا, ساتھی کہتے ہیں وہ چرواہا تو چلا گیا. اب واپسی کے سفر پہ سارے راستے ابن عمر کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, میں نے یہ کر لیا تو پھر اللہ کیا ہو, اللہ کے سامنے کیا ہو, میں نے یہ کر لیا تو پھر اللہ کو کیا جواب دینا ہے. سامعین مکرم, حضرات ذی وقار, اس دنیا میں انسان دو ہی حیثیتیں اختیار کر سکتا ہے, یا تو وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے, یا وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ہے. ان دو کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کو حدیث پاک میں اہل فطرت کہا گیا ہے, جو بہت چھوٹے تھے اور بچپن ہی میں شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے, یا وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ کی تقدیر اور منشا کے تحت دین کا پیغام نہیں پہنچ سکا. وہ تھوڑے سے بہت قلیل, بہت کم وہ لوگ ہیں جن کا امتحان قیامت کے دن کیا جائے گا, اور اس مختصر امتحان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں یا تو اپنی جنت میں یا پھر جہنم میں داخل کریں گے. انسان بہرحال دو ہی حالتوں میں ہے, یا وہ گناہ کی حالت میں ہے, یا وہ نیکی اور خیر کی حالت اور اس کے راستے پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو صاف صاف لفظوں میں سیدھی سیدھی زبان کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ انسان کی خیر, نجات اور فلاح اللہ کی فرما برداری اور بات مان لینے میں ہے, اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا, معصیت, نافرمانی اور گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے, دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے پیغمبر کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے بھیجے ہوئے دین کو درخور اعتنا قابل توجہ نہیں جانتا, یہ شخص دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا, ناکامی اور نقصان دیکھنا ہوگا, اور آخرت میں بھی یہ نامراد ہونے والا ہے. آج ہمیں جمعے کی اس عظیم عبادت میں اس بات پر مل کر غور کرنا ہے کہ گناہ کیا ہے, معصیت کیا ہے, اور معصیت کا انجام کیا ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم غور کریں کہ انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے, وہ کون سے بنیادی اسباب ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف دھکیلتے ہیں اور اسے نیکی سے دور کر دیتے ہیں. اس پر انشاءاللہ العزیز ہم آج
غور و فکر کریں گے، اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ اور معصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہ رکنا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار نہ کرنا، یہ ہے معصیت اور گناہ۔ صرف دو ہی باتیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء عقیدہ نے گناہ کی، جس کے لیے قرآن مجید میں معصیت اور ذنب کا لفظ، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہو کہ گناہ کا لفظ ہے، تو یعنی اللہ کی جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، روک دیا ہے، آدمی ان سے نہیں رکتا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا نہیں لاتا، اختیار نہیں کرتا، یہ ہے گناہ۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالی کو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھ پہ حکم چلانا چاہتا ہے، میں تیرا حکم نہیں ماننا چاہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے شدید ریمارکس دیے ہیں۔ سورہ نساء میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اطاعت کو چھوڑتا ہے، اس کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے اور ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ احزاب میں تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی سے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کھلی گمراہی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ایک آپشن ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دے اور ایک اور راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ایک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر راستے ہی راستے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ تھوڑے سے بدلے، لیکن ناراضی کا رویہ وہی اختیار فرمایا اور کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نکلنے کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کی ہستی گرامی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی جنت اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اللہ اسے باقی رکھے گے، اللہ کے باقی رکھنے سے وہ باقی ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، جس نے گناہوں کو گلے سے لگا لیا، جس کو گناہ کر کے اپنے دل پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جس کو قلق اور اضطراب نہیں ہوتا، جس کو اللہ کے سامنے رجوع کرنے، توبہ کرنے، نادم ہونے، گناہوں کو بخشوا لینے کی تڑپ اور خواہش نہیں ہے، یہ شخص اللہ کے جہنم میں جانے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ جو ہے انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے دل کو تاریکیوں میں ڈبو دیتا ہے، سخت اور پتھر بنا دیتا ہے۔ گناہ کرنے کا عمل انسان کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے، دنیا و آخرت کی شقاوتیں اور بدبختیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں، نحوستیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ دنیا میں گناہ کرنے والا رسوا ہوتا رہتا ہے، غم اور اندور اور الم کی تکلیفیں سہتا رہتا ہے۔ ابلیس ہوا، شیطان اکبر ابلیس ہوا، گناہ اور معصیت کی وجہ سے۔
اللہ کا حکم نہیں مانا، گناہ کیا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، نتیجے میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا، بلکہ اللہ کی لعنتوں کا مقدر بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تاریکیاں اور اندھیرے پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ، ہمارے گناہوں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ کاؤنٹ لیس، ناقابل شمار، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اکیلے تنہائی کے گناہ، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ، حقوق العباد کے گناہ، حقوق اللہ کی پامالی کے گناہ، کتنے گناہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک گناہ کرتا ہے کوئی شخص، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے ونزع، اور اپنے گناہ کو چھوڑ دے، دور بھاگ جائے اس سے، اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے، سقل قلبہ، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال کے اس کے گند کو علیحدہ کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس گناہ کرنے والے کے دل پہ جو سیاہ نقطہ لگا ہے، اللہ دھو کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسرا رویہ کیا؟ ان زاد زادت، یہ گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، اس کا سارا دل ایک کے بعد دوسرا سیاہ نقطہ اس پہ پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہ تاریکی اور اندھیرا اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہی وہ زنک ہے جب ان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سے غفلت میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ انسان کے دل کو تاریک کر، جس کا دل تاریک ہو جائے اس دل میں ایمان کا نور نہیں آتا۔ اللہ جو گناہوں سے بچنے کا رویہ، نیکی کے راستے پہ چلنے کا رویہ اختیار کر لے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، جو شخص نیکی کرتا ہے اس کا چہرہ نیکی کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اس کے بدن میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو شخص گناہ کے راستے پہ جاتا ہے اس کے چہرے پر سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں بھی گراوٹیں اور خسارے اور کمیاں آنے لگتی ہیں، اس کا بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ سے دل اور چہرے تاریک ہو جاتے ہیں، ہدایت کی روشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ اتنا بڑا وبال ہے کہ گناہ گار شخص اللہ کے ہاں اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اللہ ہر شخص کی قدر کرتے ہیں، اللہ ہر شخص سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے اللہ اس کے دل میں ایمان اور توحید کا چراغ جلا کر بھیجتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہارا ماحول، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارے ماں باپ، تمہاری فیملی اس چراغ کو جو ایمان کا دیا اللہ نے سینے میں روشن کیا ہوتا ہے اس کو بجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی یہودی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی مجوسی ہو جاتا ہے، کوئی ملحد ہو جاتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے، لیکن جو گناہ شروع کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اپنی قدر کو کھو دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے حل سخط اللہ، اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ کے ناراض ہونے کا راستہ کھول لیا ہے۔
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہاں گر گیا، جو اس کی بارگاہ میں کمتر ہو گیا، پھر وہ کہیں پر بھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ ہماری ساری کوشش ہمارے مال کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، سٹیٹس اور شہرت کی بنیاد پر کیا کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں عزت پا لیں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرے بڑا گناہ کرے، وہ اللہ کے ہاں عزت نہیں پا سکتا۔ لوگوں کے ہاں چاہے جتنی بھی عزت پا لے، بالآخر جو اللہ کے ہاں ذلیل ہے، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا۔ گناہ پر چلنے والا شیطان کا ساجی بن جاتا ہے، رحمان کے کیمپ سے نکل کر شیطان کے کیمپ میں آ جاتا ہے۔ اس کا قائد، اس کا جو لیڈر ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم شیطان کو مقرر کرتے ہیں، اور صرف مقرر نہیں کرتے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اپنے جال میں اس کو پھنسائے رکھتا ہے۔ پھر یہ وہ ہو جاتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اس نے چونکہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ اس کو اس درجے پر لے آتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ جو شخص گناہ میں جاتا ہے اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کے پیمانے بھول جاتا ہے۔ یہ سزا اور وبال ہے جو اللہ کو بھلانے کے نتیجے میں اسے ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے اللہ کو بھلایا، اب ہم اس کو اس سطح پہ لے آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ظاہر میں بڑا ٹیپ ٹاپ نظر آتا ہے، دنیا کے وسائل، خواہشات کی ریل پیل نظر آتی ہے، اندر سے مردہ، ضمیر سویا ہوا، دل بے چین اور بے قرار، راحت اور اطمینان قلب سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ وہ شخص جو گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس درجے پر لا کھڑا کیا جہاں یہ خود کو بھی بھول گئے، خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور برکت کا تعلق نفع سے ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ برکت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ گنتی میں کتنی چیزیں زیادہ ہیں آپ کے پاس، مال کتنا زیادہ ہے، اولاد کتنی زیادہ ہے، خاندان کتنا زیادہ ہے، نام لیوا کتنے زیادہ ہیں، فالوورز کتنے زیادہ ہیں، نہیں، نفع کتنا پہنچا ہے۔ گھر میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، علم میں برکت نہیں، عمل میں برکت نہیں، دکان پہ برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی زندگی پائی، بچپن بھی اسی میں تھا، لڑکپن بھی اسی میں تھا۔ 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں، جہاں پہ کچھ سلطنتیں بت پرستوں کی تھیں، کچھ سلطنتیں یہودیوں کی تھیں، ان میں انہوں نے اضطراب پیدا کیا اور اللہ کی توحید کے علم کو بلند کیا۔ صرف 33 سال کی عمر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مختصر زندگی ہے، 23 سال کی کوشش ہے، اور آج 1400 صدیوں سے بھی 1400 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، امت آپ کی 23 سال کی محنت کا نفع لیتی چلی جا، نفع ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال کی عمر ملی حکومت میں، عدل و انصاف کے وہ پیمانے قائم کیے جس کی صدائیں صدیوں بعد بھی سنی جاتی رہی اور آج تک سنی جا رہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی عمر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 54 سال کی عمر ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ 45 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے بعد حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی وہ شرح لکھ کر گئے
کہ آج تک کوئی شخص عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک امام نووی کی تحقیقات کو پڑھ نہیں لیتا. 45 سال کی عمر میں. برکت اس کو کہتے ہیں. ہماری اولاد کی اور مال کی تعداد بہت ہے, اس سے نفع کتنا پہنچ رہا ہے میرے دوستو, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور جس کو نفع نہیں پہنچتا وہ یاد رکھے یہ جمع تفریق ہمارے پیمانوں میں ہے, اللہ کے ہاں برکتیں نہیں آ رہی ہیں. کیونکہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ہمارے استاذ مکرم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے, میت پڑی ہوئی ہے. میں آیا فکشفت عن وجہہ فقبلتہ, میں نے ان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, کفن کو ہٹایا اور ان کے چہرے پہ بوسہ دیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم مردہ پڑا ہوا جسم بھی اسی طرح جلالت اور شان پیش کر رہا تھا جیسے زندہ ہوتے ہوئے تھی. اور کہتے ہیں کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاذ نے کوئی ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا. امام نے تیمیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. لم یترک ولدا صالحا یدعو له, ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا جو ان کے لیے دعائیں کرے. لیکن ہاں انہوں نے ایک امت چھوڑی ہے جو ساری کی ساری مل کر ابن تیمیہ کے لیے دعائیں کرتی. اور آج 7 صدیاں گزر گئیں, آج بھی امت ابن تیمیہ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اولاد کی گنتی نہیں ہے, سلبی اولاد نہیں بھی ہے, لیکن برکت اللہ نے علم میں وہ دی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اولاد سے زیادہ اس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار ہیں. گناہ ہوتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے, اور جب نیکی آتی ہے تو برکتیں آ جاتی ہیں. میں آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, گناہ کے یہ وبال تو بہت ہیں جو انفرادی سطح پہ بھی انسانوں پر آتے ہیں اور پوری پوری قوموں پہ بھی آتے ہیں, خاندانوں پہ, سوسائٹیوں پہ, شہروں پہ, محلوں پہ بھی آتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع. اللہ کہتے ہیں گناہ جب 1 سے 2, 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی کرتی ہے, گناہوں کی آماج کا بن جاتی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے, تائب ہونے, معافی مانگنے کے رویے ماند پڑ جاتے ہیں اور لوگ گناہوں پہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں وہ حال کرتا ہوں جو میں نے قوم نوح کا حال کیا تھا, کنویں والوں کا حال کیا تھا, قوم سمود کا کیا تھا, فرعون کی قوم کا کیا تھا, اور اصحاب الایکہ درختوں کے جھنڈ میں اور بڑے بڑے جنگلوں کے اندر لوٹ مار کرنے والی قوم شعیب کا کیا تھا. وہ سمجھتے تھے شاید جنگلوں کی تاریکیوں میں گھس کر لوٹ مار کریں گے, اللہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے تھے الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا ہے وہو اللطیف الخبیر, وہ تمہاری ہر شہ رگ کو جانتا ہے, وہ تمہارے بہت قریب ہے, وہ تمہاری ہر حرکت اور سکنت کو جانتا ہے. اللہ اکبر. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کرتے جاؤ گناہ. ہم نے پورے تذکرے کھول دیے قرآن میں, کسی کو ہم نے پتھر کی بارشوں سے مار دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ, کسی کو چیخ آئی دردناک اور اس نے سینے پھاڑ دیے, اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو ہم نے پانیوں میں غرق کر دیا, غوطوں سے مار دیا. اللہ اکبر. میرے دوستو اور عزیزو, آج گناہوں کا طوفان برپا ہے ہماری زندگیوں میں, ہماری اولادوں کی زندگیوں میں, ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں. اگر ہم نے آج بھی اللہ کی قدر نہیں کی, اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان گناہ کرتا کیوں. 2 بنیادی سبب ہیں جن کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے. پہلا سبب کیا ہے, اور سمجھ لیں کہ گناہ سے بچنے کے بھی یہی اسباب ہیں. یعنی ان کو چھوڑا ہے تو گناہ ہو رہے ہیں, اور اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے گی. سب سے بڑا سبب گناہ کرنے کا اور باز نہ آنے کا اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی عظمت کا نقش سینے پر نہ ہونا ہے. ہمارے سینوں میں اللہ کی قدر نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, جب کسی نے پوچھا
کیسے پتہ چلے اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اپنے دل کو ٹٹولو، جو مقام یہاں تم نے اپنے رب کو دیا ہے یہی مقام اللہ کے ہاں تیرا ہے۔ اللہ کی عظمت اور قدر جس نے کر لی ہے، اللہ اکبر، وہ گناہ سے دور بھاگ جائے گا۔ گناہ کرتے ہوئے اس کا ضمیر اسے یاد کروائے گا تو کون ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا؟ تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ وہ پہلوں کا بھی معبود ہے، وہ بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ تو نہیں تھا، ساری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز تھی، اور تو نہیں ہوگا، دنیا بھلا دے گی تجھے، تب بھی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، تو اس کی نافرمانی کرتا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا اور کہتا ہے جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ کہا تجھے 5 نصیحتیں کرتا ہوں، جب گناہ کرنا ہے نا تو یہ سوچ لیا کر کہ میری پھر اوقات نہیں کہ اس کی بات نہ مانوں اور رزق اسی کا دیا ہوا کھائے جاؤں۔ گناہ کرنا ہے تو کر لینا، پر اس کا دیا ہوا رزق چھوڑ دینا۔ کہا اس کا رزق نہیں تو کہاں جاؤں گا؟ پانی ہے اس کا پیدا کیا ہوا، مویشی جانور اس کے پیدا کیے ہوئے، زمین ہے اپنا سونا اگلتی ہے اس کے حکم پر، کہاں جاؤں گا؟ کہا تو ٹھیک ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی زمین سے نکل کے کر لے، اور گناہ کرنا چاہتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ تلاش کر جہاں تجھے اللہ نہیں دیکھ رہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر اسے کہہ لینا نہیں نہیں میں ابھی مر کے اپنا حساب نہیں دینا چاہتا، چلے جاؤ مجھے اور مہلت دے دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، کوئی نفس ایسا نہیں اللہ نے بنایا انسانوں میں اور جنوں میں اور کہیں پر بھی جس کی اجل آ جائے، وقت آ جائے تو اس کی موت نہ ہو اور اس کو ڈھیل اور مہلت دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں بات یہ کہ جب وہ وہاں فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن تو اللہ کے بڑے بڑے فرشتے زبانیاں آئیں گے تجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کے لیے، کہنا نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، کر لو مقابلہ میرا۔ یہ 5 باتیں ذہن میں رکھا کر پھر اللہ کی نافرمانی کا سوچا کر۔ ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، رب سے غافل کر دیا؟ اس نے تجھے پیدا کیا، سیدھا کھڑا کیا، وہ چاہتا تو تجھے بے ڈھب پیدا کرتا، جانور خنزیر کتا اور بلہ بنا دیتا۔ اس نے تجھے انسان بنایا، صاحب علم و شعور دیا، تجھے آنکھیں دی، کان دیے، سننے سوچنے کے لیے دل دیا۔ ما غرک بربک الکریم۔ اور کوئی شخص جو اللہ کی بات نہ مانے، وہ کیا سوچ کے نہیں مانتا؟ یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تو معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ تو اعراض کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارے گناہوں کا محاسبہ کرنے لگ جائیں زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ ما ترک علیہ من دابہ، بس سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو جان لیا تو گویا جب وہ اللہ کا حکم سنتا ہے فوراً ماننے کے لیے تیار۔ جب وہ اس راستے پہ پہنچتا ہے جو راستہ اللہ کی نافرمانی کے، فوراً اس سے پیچھے بھاگ آتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے گناہ کرنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے وہ مراقبہ نہ ہونا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، کیا نہ ہونا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں حضور علیہ السلام نے سمجھایا مراقبہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج انسانوں کا سیلاب جو اللہ کی نافرمانی میں غلطاں ہے، سرگرداں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
ورنہ تو شرم آ جاتی ہے. سعید الازدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے وصیت کر دیں. حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جس طرح قبائلی دور تھا اور قبیلے کے بڑے لوگ ہوتے تھے, لوگ ان سے جو نوجوان تھے چھوٹے تھے وہ ان سے شرمایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا جیسے قبیلے کے بڑوں سے شرماتے ہو اس سے زیادہ اللہ سے شرمایا کرو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تمہیں لوگوں سے شرم آتی ہے, تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں, لوگوں کے سامنے ان باتوں کو نہیں کرتے ہو. تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی, تمہیں لوگوں سے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. مراقبہ, اللہ کی نگرانی میں ہوں ہر لمحہ, ہر حرکت, ہر سطح. اکیلی تنہائی کی سطح, لوگوں کی سطح, وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. میرے دوست اور عزیزو, مراقبے کی کیفیت جس کو نہیں ملی وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا. اسے اللہ سے شرم نہیں آئی. حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا. کون سی چیز ہے جس نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کرنے سے روکا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ. تو مجھے قتل کر دے, 100 بار کر دے, میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا خوف ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا خوف ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سورہ یوسف مکمل بیان کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واحد قصہ وہ ہے جو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پہ مکمل بیان ہوا. باقی قصے تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیے. یوسف علیہ السلام کو برائی کے چنگل سے کس شے نے نکالا؟ وہ عورت کون تھی جو یوسف کو بلا رہی تھی برائی کی طرف؟ جس کے حسن و جمال کے تذکرے مصر میں تھے, جو قوت و اقتدار والی تھی اور اس موقع پر سارے اسباب پورے کر چکی تھی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. اللہ کہتے ہیں سارے دروازے اس نے بند کر دیے تھے. یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلا رہی تھی, شباب بھی عروج پہ تھا, لیکن یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی. کیوں؟ کیونکہ یوسف کو پتا تھا یہ عورت محل کے سارے دروازے بند کر سکتی ہے, لیکن جو دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان کھلا ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا, وہ کھلا رہے گا. یہ دروازہ کھلا ہونے کا احساس جس کو ہو گیا, یہ مراقبہ ہے, اور یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اساس اور بنیاد ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ سفر میں نکلے مدینہ سے باہر. ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, دوستوں کو کہا کہ دسترخوان لگاؤ, بیٹھ کے کچھ کھانا ہی کھا لیتے ہیں. کھانا چن لیا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کھانے کے لیے بیٹھے, دور سے دیکھتے ہیں ایک چرواہا ہے, بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے. کہا تم بھی آ جاؤ, آؤ بھائی کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. کہنے لگا نہیں جی نہیں. زیادہ اصرار کیا, کہا نہیں میں روزے سے ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہما تو حیران ہو. کہا یہ اتنی صحراؤں کی گرمی اور یہ ٹیلوں میں جہاں پہ آسمان اور نیچے سیدھا انسان ہے, یہاں بکریوں کو چرا رہا ہے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ کیسے ممکن؟ کہا جی میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. تو کہنے لگے چلو یہ اتنا نیک آدمی ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے اتنی گرمی میں اور اپنا مال لے کر نکلا ہوا ہے, تو چلو اس کو نفع پہنچاتے ہیں. کہنے لگے اپنی ایک بکری ہمیں بیچ دو, نفع بھی زیادہ دیں گے, ساتھ میں پکا کے کھانا بھی تمہیں کھلائیں گے جب افطاری ہوگی. تو کہنے لگا نہیں نہیں آپ پہچانے نہیں, میں تو غلام ہوں, بکریاں میری نہیں, آقا بھی اور ہے, بکریاں بھی اسی کی ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما چلو امتحان لیا جائے. کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں, ایک بکری بیچ دو, کیا ہوتا ہے, نفع ملے گا. اور یہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں ریوڑوں کو چراتے ہوئے بھیڑیوں کا بکریاں کھا جانا تو معمول کی بات ہوتی ہے. اپنے آقا کو کہہ دینا بھیڑیے نے حملہ کیا تھا, ایک آدھ بکری کھا گیا, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس کو یہ بات کہی, ساتھی کہتے ہیں
اس چرواہے نے اپنے منہ کو پھیر لیا اور کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنے آقا کو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے، یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ مراقبے کی کیفیت، وہ دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند ہو جائیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے اس جملے کا اثر ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دل پہ اتنا زیادہ ہوا، ساتھی کہتے ہیں وہ چرواہا تو چلا گیا، اب واپسی کے سفر پہ سارے راستے ابن عمر کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں نے یہ کر لیا تو پھر اللہ کیا ہو، اللہ کے سامنے کیا ہو، میں نے یہ کر لیا تو پھر اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ کہتے ہیں مدینہ پہنچ گئے، ساتھیوں کو پھر کچھ کافی سارے پیسے دیے اور کہنے لگے جاؤ اس کے آقا سے اس غلام کو بھی خرید لاؤ، اس کی ساری بکریاں بھی خرید لاؤ۔ وہ پہنچے، جا کے اس کے آقا سے اس کے منہ مانگی قیمت دے کر بکریاں بھی خرید لیں، چرواہا بھی خرید لیا، غلام اب عبداللہ ابن عمر کا غلام بن گیا۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، کہنے لگے میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ ساری بکریاں تجھے ہدیے اور تحفے میں دے دیں، اور کہتے ہیں تیرا یہ جملہ اور لفظ، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ لفظ وہ ہے جس لفظ نے تجھے دنیا میں بھی غلامی سے آزاد کروایا ہے، اور انشاءاللہ یہ لفظ تجھے اللہ کی جہنم سے بھی آزاد کروائے گا۔ مراقبہ جس کے اندر نہیں پیدا ہوا، جس نے اللہ کے ساتھ جو دروازہ، ماعز بن مالک اسلمی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، گناہ ہو گیا، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں حدیث ذکر کی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں گناہ کے بعد پلٹ کے آتا ہے کہ نہیں۔ مراقبے والا وہ شخص ہے، خطا ہو جائے فوراً اللہ کی طرف لپکتا اور رجوع کرتا ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی سے گناہ ہو گیا، اور بڑا گناہ ہو گیا، بدکاری کا گناہ ہو گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ کیا ہوا ماعز؟ گناہ کر بیٹھا، بدکاری کا گناہ ہو گیا۔ حضور نے کہا یہ ایسی باتیں کرتا ہے، دیکھو اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، جنون چڑھ گیا ہو؟ کہا نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا کہیں شراب پی کے تو نہیں آیا، بہکی بہکی باتیں کرو؟ کہا نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ 4 مرتبہ حضور بار بار پوچھتے ہیں، تصدیق کرواتے ہیں، اعتراف کرتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی نظر آخرت پہ ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو، اس کو نفس کو پاک کرنے کا یہی رویہ چاہیے۔ اللہ، وہ جانتا تھا پتھر پڑیں گے، شادی شدہ تھا، رجم کیا جائے گا، اور پتھروں کے نتیجے میں جان بھی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماعز یہ جانتے تھے دنیا کے پتھر 1000 لگ جائیں، اللہ کی جہنم کی آگ کا ایک لمحہ بھی اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں تو پتھروں کے نتیجے میں موت آ جائے گی اور ختم ہو جاؤں گا، تکلیف اور درد کا احساس مٹ جائے گا، لیکن وہاں جب جہنم میں پھینکے جائیں گے لا یقضى علیہم فیموتوا، اللہ کہتے ہیں موت نہیں آئے گی کہ کہیں تمہارا درد ختم ہو جائے، نہ عذاب کم ہوگا، نہ جہنم میں موت آئے گی۔ ماعز کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ رجم کیا گیا، خون بہ رہا ہے، ماعز کی روح اپنے رب کے پاس پہنچ گئی ہے۔ صحابہ میں سے ایک ساتھی کہنے لگے ماعز نے اپنی جان گوا دی، کتنا اچھا تھا، اپنے گناہ کو چھپا لیتا، زندہ رہتا، زندگی بچا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، میں نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا ہے، یہاں ماعز کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، وہاں وہ اللہ کی جنتوں کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ مراقبہ، اللہ کی نگرانی، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی نگرانی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ احساس جب تک نہیں پیدا ہوگا ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہوں میں، اور اللہ نے تو اتنے چیک بٹھائے، اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہی بات کافی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ بھی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو سنو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر بھی تمہارے کرتوتوں کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے،
اور تمہارا حال یہ ہے کہ فرشتے تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور تمہاری نگرانی کا یہ حال ہے کہ تمہارے جسم کے اپنے جوڑ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے جسم اور اپنی جلد سے انسان کہے گا تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے. میرے دوستو اور عزیزو، جب تک مراقبہ نہ پیدا ہو جائے، ہم تنہائی میں ہوں یا لوگوں میں ہوں، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا نہ ہوا، گناہ سے نہیں بچ. ہر گناہ اللہ کے علم ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سب کچھ بھول جاتے ہو اور بھول جاؤ گے، لیکن میں نے ہر چیز اپنے پاس محفوظ کر لی ہے. ہر چیز اپنے پاس محفوظ کر لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان کہتے ہیں، ایک دن حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ کی برف پوش چوٹیوں کے جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے. بہت بڑی بڑی نیکیاں اور چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ کی امت میں سے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں، بتائیں وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال سے ذرا مختصر بات کرنا چاہتے تھے. ثوبان کہنے لگے نہیں جلہم لنا، اللہ کے رسول کھول کے بتائیں، یہ نہ ہو کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے، تمہاری قوموں میں سے ہوں گے. یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح رات کو تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھیں گے. اللہ نمازیں وہ پڑھیں گے، روزے وہ رکھیں گے، تو پھر سبب کیا ہے؟ کیوں یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. ہاں جب وہ تنہائی میں ہوں گے اللہ کے مراقبے کو بھلا دیں گے، اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے جائیں گے. تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آئے. اللہ تبارک اسم و تعالی ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس گناہ کرنے کا جذبہ چھین لیتا ہے. عمیر بن وہب جمحی، اللہ اکبر، وہ شخص ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بدر کے مارکے میں کفار کو بدترین شکست دی، 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے. اب یہ سارے جو ہے وہ ندامت لیے ہوئے اور شکست کا بوجھ لیے ہوئے واپس پہنچ رہے تھے. ان میں ایک عمیر بن وہب بھی تھے. یہ جب مکہ میں پہنچے تو سیدھا صفوان بن امیہ کو ڈھونڈا، کہنے لگے جی غضب ہو گیا. یعنی تیش اور غصے میں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ مٹھی بھر وہ تھے جن کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا، اور آج ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے. تو ایک پتھر کی اوٹ میں جا کر اس نے، عمیر بن وہب نے، صفوان بن امیہ کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا. وہ سارا منصوبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اسے کہتا ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے اور میرے بچے ہیں پیچھے، خاندان ہے. اگر مجھے یہ قرض کی ادائیگی کا مسئلہ نہ ہوتا اور میرا خاندان اور میرے بچے کہاں سے کھائیں گے یہ فکر مجھے نہ ہوتی، میں آج ہی اپنی تلوار لیتا اور جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا، معاذ اللہ. صفوان بن امیہ کہتا ہے اچھا اتنے غیظ و غضب سے بھرے؟ کہاں، بالکل خون اترا ہوا ہے میری آنکھوں میں، میرا بچہ وہاں پہ قید ہے. تو صفوان نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ شرط لگاؤ، تمہارا قرض بھی میرے ذمے اور تمہاری سارے خاندان آل اولاد کا خرچہ بھی میرے ذمے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ.
تلوار بھی میں تیار کر کے دوں گا، اس کو زہر میں بھی بھگو کے میں تمہیں دوں گا، اور اس کام پر نکل جاؤ۔ کہا جی طے ہو گیا۔ اب یہ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے، شرط اور معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ جاتا ہے اور تلوار تیار کی جاتی ہے، پوری پیکنگ تیاری، جانے کا سامان، زہر میں تلوار کو بھگویا گیا۔ اللہ اکبر۔ عمیر کہتا ہے میرا ابھی میرے بارے میں معاملے کو چھپا کے رکھنا، پتہ نہ چلے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب یہ سفر کرتا ہوا مدینے پہنچ گیا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ یہ مسجد کے باہر گیا، اپنی سواری کو اتارا اور پلاننگ ذہن میں بنائی ہوئی ہے، میں نے بہانہ کیا لگانا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے پوچھا عمیر کس کام سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی وہ میرا بیٹا یہاں پہ قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمیر صحیح صحیح بات کرو، کس کام سے آئے ہو؟ تو پھر اس نے ایک بہانہ لگایا، یہی بہانہ جو سوچا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمیر یہ بتاؤ جو پتھر کی چٹان کے پیچھے بیٹھ کر صفوان سے تم نے پلاننگ کی ہے وہ کیا کر کے آئے ہو؟ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اونچی آواز سے کہتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس لیے کہ کائنات کا کوئی تیسرا انسان وہاں موجود نہیں تھا، میں اور صفوان تنہا اس چٹان کے پیچھے تھے، اور ہم نے رازداری کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے کے تحت میں وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، لہٰذا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آج ہی ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں تم دو لوگ سرگوشی کرتے ہو، تیسرے اللہ ہوتے ہیں، تین کرتے ہو چوتھے اللہ، چار کرتے ہو پانچویں اللہ۔ تم جہاں جاؤ جو بات کرتے ہو، جو خیال تمہارے دماغوں کی لو پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جس شخص نے اللہ کے ہونے اور اللہ کے دیکھنے اور اللہ کی نگرانی کے احساس کو پا لیا، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جو شخص اللہ کو بھلاتا رہتا ہے وہ جان لے وہ اللہ کو بھلا کر خود کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ سے کوئی شے کائنات کی چھپنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں کا خوگر بنا دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔